اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آپ ان سے تعلق محبت کا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں تو حیات النبی ہیں، خدا کی قسم ہے۔ ان چیزوں کو سوچو گے، کرو گے نا، آخرت کے ملنے کے علاوہ تمہاری دنیا میں خدا کی قسم سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس خدا کی قسم ہے، سوتے میں بھی ہو سکتی، چاہے تو جاگتے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ حیات النبی۔ اسی صحابی کو تنبیہ کی، وہ سمجھتا جیسے لوگ مرتے ہیں ایسے آقا جی ہوں گے، ویسے سمجھتا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا نا کہ اگر آپ وفات پا گئے اور آپ کا جسم خاک میں مل گیا، آقا جی کیا اللہ زمین پر حرام کیا انبیاء کے جسموں کو چھوئے، ہمارا جسم خاک میں نہیں ملتا، ہم ویسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہم سلام کا جواب دیتے ہیں، ہم حیات النبی ہوتے ہیں، وہ تک موت کا قانون پورا ہوا۔ دیکھا، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان معاملوں میں چلیں تو دنیا میں ان کی فضا ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ دنیا میں تمہارے ساتھ مانے کسی سے سنتے تھے، مثلا آپ نے سنا کسی سے، حدیث میں آیا یہ دعا پڑھو، ہوتا ہے نا ایسے، بخاری میں آیا، اس میں آیا ہے، اس عالم نے کہا حدیث میں آیا، اس کا اثر ہوگا آپ کو۔ لیکن وہی بات وہ خود جب آپ کو کہیں کہ میں نے ایسے کہا تھا حدیث میں ایسے کرو، تو اس کا فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ اتنا فرق ہوگا، آپ لیلا مجنون بن جائیں گے۔ وہ سنی سنائی تھی، نقل کیا ہوا تھا، یہ ڈائریکٹ انہوں نے آپ سے کہا ہے۔ ہائے اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ فضا، آپ ایسے فضائیں قائم کریں، ایسے اعمال، پھر دیکھو آپ ان کی فضا آپ کی طرف آتی نہیں آتی ہے۔ حیات النبی ماننے کے علاوہ آپ خود ہی حیران ہو جائیں گے، واقعہ سارا کائنات پر ان کا اجارہ ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں، کیسا جانتے ہیں، تم کو خبر دیں گے خدا کی قسم تمہارا ماضی ایسا تھا، اب حال کا خیال کرنا، بہت بڑی بات، اس سے زیادہ نہیں بتانا چاہیے۔ اس لیے باتیں بتاتا ہوں کہ اگر آپ نہ اس سے دیکھیں تو آپ کے لیے معاملہ کھل سکتا ہے، لیکن ہر سمت دیکھنا، آقا کا جب معاملہ آ جائے ہر معاملے کسی کو نہیں دیکھنا، اتنا مضبوط ہو جائے، ماں باپ کو بھی نہیں دیکھنا، ہمارے ماں باپ ہیں، اطاعت کرنی ہے، بات ماننی ہے، لیکن آقا پر ترجیح نہیں دینی ہے۔ تم شادی یہاں کراتے بولے کرا دو، جہاں مرضی کرا دو، قبول ہے، لیکن آقا کے مطابق کراؤ، آقا کے خلاف نہ کرانا۔ بعض لوگ ناسمجھ ہوتے ہیں، اولاد کہتے جی انہوں نے کرا دی شادی میں کیا کہتا ہے، نہیں، کہنا تھا کہ تم اپنے بالمقابل ان سے بحث نہیں کر رہے ہو، آپ بالنسبہ حضرت محمد مصطفیٰ کراؤ، جہاں کراؤ، میں آپ کی اولاد ہوں، لیکن آقا کے خلاف تو مت کراؤ نا، ایمان والی اولاد بناؤ ہم کو، کیوں میں عذاب میں ڈالتے ہو؟ اس سے پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوگا تمہارے لیے، بولے پھر ایسے ہی رہنے دو، جہاں کرا دو، لیکن آقا جی کے مطابق کراؤ، ایمان والی ڈھونڈو، حسن ہے نہیں ہے یہ شرط مت لگاؤ، ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے نہیں ہے، مال ہے یا نہیں ہے، خاندان ہے نہیں ہے، ایسی بکریاں چرانے والی قبول ہے، لیکن ایمان کے تقاضے وہ ساتھ دیتی ہے، پھر سمجھو آپ حضرت محمد مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، ادھر ہی دیکھتے، نہ اس سمت سے دیکھوں نہ اس سمت سے دیکھوں۔ باپ چھوڑتا ہے، چھوڑ دے، ناراض ہوتا ہو جائے، کہا آقا کے بالمقابل آقا کو راضی پہلے کرنا، آقا کو ناراض اور مرضی کر تم کو راضی نہیں کرنا ہے۔ ماں باپ کا مسئلہ آقا کے اوپر نہیں چلے گا، تم گھڑی کے تمہارا باپ ہوں، تمہاری ماں ہو، لیکن آقا کے خلاف تو مت چلاؤ نا۔ سمت دیکھو نا، 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 سمت دیکھو نا۔ بعض نوجوان کم آتے ہیں نا یہاں، کچھ ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، لیکن دل ان کا چاہتا ہے ہم آقا سے محبت کریں، چاہتے بہت ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا اس تعلیم کا کہ یہ کس وسائل سے ہم آقا سے جڑیں گے۔ تو ان کے ماں باپ نے ان کو باہر بھیجا ہوا ہے ایمان کا ستیہ ناش کرنے کے لیے، اور دیکھ بھی نہیں ہو رہا ہے، نہیں ڈگری لے کے آ جائے، بلکہ اگر آقا کی محبت کا تعلق ہے
تم خدا سے معافی مانگو میں سے ملک میں نہ بھیجتے ان کو. یہ تھوڑی تعلیم کافی تھی کہ ان کے ایمان کا نقصان بات ہو بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں. پھر بڑی مشکل سے سمجھ، تم وظیفے پڑھتے ہو، یو پڑھتے ہو. میں در پردہ بات کی بڑی عورت سے، عاشق ہے، تم کو نبی کریم کی محبت نے کچھ مانگی. اس کی 1 سال کا بھی رہ گیا، لعنت بھیجو 1 سال پر رہ گیا. ڈگری نہیں ادھر ہی کچھ کر لے. اور تم کو خدا نے ویسے بھی دیا. جب آقا جی پسند نہیں کرتے کافروں کے ملک میں رہنا، اولاد کتنی حدیثیں ہیں، تو کس وجہ سے رکھا؟ کون سی ایسی سخت مجبوری ہے، کون سی ایمرجنسی آئی ہے؟ تو کچھ مان کے پھر بھی کمزور تھی. دیکھ رہی نا اس نے اب کیا وظیفہ، کیا نماز. جس دل میں اللہ رسول کی عظمت نہ اترے وہ دل کیسے خدا رسول سے ایمان والا ہو سکتا ہے؟ جتنا بھی انسان کرے دین کا معاملہ، کچھ بھی کر لے مجاہدہ یا عبادت، جب تک عظمت نہیں اترتی سمجھو وہ شیطان ہی ہے بس. کسی وقت خطر میں، اگر عظمت اتر آئی تو پھر بڑی بات ہے. ہاں تو اتنی مشکل سے اس کو چھوڑ کے کس لیے بھیجتے دنیا کے پیچھے؟ اگر بہت ہی تم کو ہے تو مکے مدینے بھیج دو، ورنہ یہی ان کو بلاؤ. اب آیا جانے نہیں دو اس کو، تو کل پرسوں ترسوں مر ہی جائے گی. آقا جی کہتے ہیں جو اچھی اولاد چھوڑ کے جائے. باہر کے ملک میں اولادیں برباد ہو جاتی ہیں، کافروں میں ماحول ایسا ملتا ہے. اور اولاد کا بھی نام لیا، اور میں اس سے بری ہوں، رسول اللہ نے اور بہت باتیں کہی ہیں. پھر آقا جی کی بات سن کے وہ نرم ہوئی تو اس نے کہا کتنے سال بعد پڑھا یہ سال. میں نے کہا سب پڑھا ہے، وہ سب سن تو نے گناہ کیا ہے. تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، تو نے جھوٹی محبت کی ہے. اب سن کے بھی سوچتی، ان کی بات سن کے سوچنا چاہیے. مان گئے جی. میں نے کہا اس سے نہیں دیکھنا چاہیے. جو چیز کی زبان سے نکلے اور اسے منع فرمائے انسان کو بڑا ڈرنا چاہیے. تو پھر یہ معاملے جب انسان سوچتا ہے، اسی بعضوں کو وظیفوں میں جلدی اثر آتا ہے، بعضوں کو دیر سے آتا ہے، بعضوں کو چھوٹ جاتا ہے. وہ پڑھتا ہے لیکن اس کی نیت میں حضرت محمد مصطفیٰ عظیم نہیں ہوتے کہ وہ جو کہہ دیں وہ بھی کٹ مروں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا. تاجر بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں بدماش، محبت کرتے ہیں، اس کو بدماش کہا ہے. نام بھی لے دیں ان کے میرے خیال ناراض نہیں ہوں گے. ہیں 2-4 تاجر، ہاں جی، ان کو دنیا کا فائدہ ہوا، لیکن ان کی اولاد جوان ہے، ان کے دل میں عظمت ماں باپ سے زیادہ اتر آئی حضرت محمد مصطفیٰ کی. اب وہ سوچتے ہیں ہم تاجر لوگ ہیں اور یہ بن رہا ہے لیلا مجنوں، تو پھر یہ دکانیں چلانی ہیں، نذیر کی طرح کاروبار چلانا ہے، لاکھوں کو سنبھالنا ہے، یہ تو ادھر ہو جائیں گے. اب ان کو منحوسوں کو فکر لگی ہوئی ہے، یہ تھوڑی سی نماز پڑھنے، تھوڑی سی تسبیح پڑھیں، زیادہ ہڈی کھائیں، ہڈی ہماری طرح ہڈی. وہ کہتے ہیں ہڈی کی فکر ختم ہو رہی ہے. اب فکر ہو رہی ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی. اس لیے کہا آقا نے جوانوں کے دل اچھے ہوتے ہیں، ان پر توجہ دو. ارق و افیدہ، ان کے دل نرم ہوتے ہیں. یہ جلدی بات مان لیتے ہیں، میں دیکھا ہے بہت جلدی. جی کالج بھی نہیں جائیں گے، سب نہیں جائیں گے، کھانا ملے نہ ملے بس تسبیح پڑھیں گے، بس آقا جی آقا جی آقا جی. پھر کہتے تھوڑا تھوڑا اس سے دیکھنا ہے کہ چلانا، یہ بھی آقا نے کہا، لیکن دل خدا رسول سے لگانا، ادھر نہیں لگانا. مان جاتے. یہ بوڑھے بڑے بدماش ہیں اندر سے، ہاں اوپر سے تواضع سب کچھ، اور بیچ میں سے ان کی گڑبڑ ہوتی ہے. کوئی بوڑھا جو پہلے سے سلجھاؤ گھر میں وہ جلدی آ جاتا ہے. ان کو بھی ناراض نہ ہو جائیں، بیچ میں بیٹھے ہیں. دیکھو ہمارے یہ آقا نے کہا ہے وَاسْتَوْصُوا بِالشَّبَابِ خَيْرًا، جوانوں کے ساتھ بہت احتیاط سے چلو، ان کو سمجھایا کرو، ان میں خیر ہے. ارق و افیدہ، ان کے دل بہت اچھے ہوتے ہیں. ذرا میں نے دیکھا بدماش سے بدراز نوجوان ابھی گناہوں میں نئے پڑے، جب سمجھاؤ نا بس ٹھیک ہے شیخ صاحب خدا رسول بس خلاص ایک دم. ہاں تھوڑا پیار سے تو مان جاتے ہیں، نہیں کہتے یہ بھی سوچنا ہے، وہ بھی سوچنا ہے، وہ بھی کرنا، نہیں سب بھول جاتے ہیں. تو اللہ کی قسم ہے بہت ایسے ہیں. تو ان کی بہت امید ہوتی ہے آقا کی محبت والے اور آقا کے عاشق بن جائے کہ آقا جی نے. اس لیے دیکھو جوان کتنے آتے ہیں ہمارے پاس، اکثر جوان لگتے ہیں کالجوں کے بدماش سے بدماش ہو، گنڈے ہوں، لیکن ہو جوان اس کا آسان ہے، ان کے دل اچھے ہوتے ہیں. تو خدا کرے ہمارے ساروں کے دل ایسے ہوں جو آقا جی سے بے پناہ محبت کریں پاگل کی طرح. تو آقا جی آپ کو چھوڑیں گے، دنیا آخرت کی نعمتیں آپ کو دلوا کے پھر وہ سانس لیں گے.
کوئی کسر تمہارے لیے نہیں چھوڑیں گے آقا جی، اللہ کی قسم ہے، یہ حق بات ہے۔ تو آپ اپنی قربانیوں کو سوچ کے شرم کریں گے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ایسا تھا انہوں نے اتنا کچھ ہمارے لیے کر دیا۔ ہاں، وہ تمہارے لیے دنیا آخرت کی نعمتیں اکٹھی کر دیں گے، اور تم کو ذرا تکلیف ہوگی، آقا جی کو پہلے تکلیف ہوگی۔ آپ کو پتہ نہیں، ایک نوجوان کو پہلے واقعات سنایا، اس کے کوئی قتل کا ارادہ کرتا تھا اس کا دوست، لیکن وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا تھا، موقع کی تلاش میں تھا۔ آقا جی نے ڈائریکٹر سے بات نہیں کی جو اس کو قتل، کسی بزرگ کو آئے، کہا یہ شخص دکھاتا ہوں، اپنے محبت والوں پہ خاص نظر رکھتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ۔ اس بزرگ کو کہا جا کے اس کو کہو تم دوستی تو کرتے ہو اور تمہارے دل میں اس کے لیے مصیبت ہے قتل کے ایک موقع میں ہو، اگر اس کو تکلیف دی تم نے ہم کو برداشت نہیں ہوگی۔ نظر رکھتے ہیں اپنے محبت، ایسا نہ کہیں، مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ، اسے محبت کی، خدا کی قسم آپ ان کی نگرانی میں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ اپنی نگرانی میں آپ کو رکھتے ہیں۔ ہاں، اور آپ کو ایسے واقعات پیش آئیں، ادھر سے بچا ادھر سے بچا، یہ انہوں نے ہی بچایا، غائبانہ تم کو پتہ نہیں ہے کہ تم محبت کرتے ہو۔ تو بزرگ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نکلا، تو بزرگ نے کہا کہ تم کو کسی سے محبت ہے، تعلق ہے؟ ہاں۔ کہاں؟ کس کا نام لیا اس لڑکے نوجوان کا؟ کہا تم اس کے لیے دل میں کوئی سازش رکھتی ہو، خیانت ہو، قتل کے موقع پہ، اور اس سے ہٹ جاؤ، اس کو تکلیف نہ دینا۔ کہا تم مجھ کو جانتے ہو؟ کہا ایک دوسرے کو ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ بات سچ ہے جھوٹ ہے؟ پھر تو انکار کرے، پھر مان گیا۔ کہا مان تو گیا ہوں میں، یہ بات سچ ہے، اور میں نے آج تک کسی کو یہ بات نہیں اس کے متعلق بتائی ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے بتائی ہوتی کسی کو تو مجھے یہ پھر وسوسہ ہوتا، میں نے فلانے کو بتائی، اس نے اس کو بتایا، اس کو خبر ملی، میں نے یہ بات نکالی نہیں میرے اندر، آپ کو کیسے پتا چلا اس بات کا؟ کہا یہ لڑکا حضرت محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، مجھے آقا جی نے بھیجا، اس کو روکو، وہ تمہارے لیے بھی رحمت ہے، اگر اس کو تکلیف دی مجھ کو برداشت نہیں ہوگی۔ مان گیا، ہٹ گیا، دیکھا؟ ہاں، اگر ان سے محبت کرو، دنیا آخرت میں آپ ان کی نگرانی میں ہیں، ہر مصیبت سے تم کو بچائیں گے، لیکن محبت ہو بھی تو صحیح نا، پھر تم کو معجزے اور تم کو ایسی باتیں نظر آئیں۔ نہ اس سمت دیکھوں نہ اس سمت دیکھوں، ضرورت کیا دیکھنے کی؟ ایک اور شہر ہے، مجھے کسی سے کیا غرض، وہ بھی پڑھنا، ان کی نظر بہت ہے۔ اب یہ ڈرتے ہیں بعض، ہماری اولاد شکر نہیں کرتے، ہماری اولاد آقا کی ہو رہی ہے، اب ان کو زیادہ بنا بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ابھی تسبیح پڑھتا رہے گا، یہ اب درود پڑھتا رہے گا، ہم نے یہ چکر چلانا ہے سمگلر کا، یہ کیا بنے گا؟ تو برا ہوا، اچھا ہی ہوا۔ کیا انسان دنیا میں لگ جائے، دین میں لگ جائے، آقا کی محبت، دنیا چلی جاتی ہے، دنیا بغیر محنت کے اس کے پیچھے اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ ہاں، اس کے خود لوح و قلم تیرے ہے جو محمد سے کی وفا، یہ ان کو پتہ نہیں ہے نا، تو سوچوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ ہم تو لے گئے تھے شیخ کے پاس کہ چلو بھائی تھوڑی تسبیح نمازی پڑھ لے، یہ تو پکا اصلی نمازی بن رہا ہے، یہ تو درویشی پڑھتے آقا کی محبت میں رونا شروع کرتا ہے، آقا جی کے کام ہوتے ہیں، گھر بار کے کام چھوڑ کے ادھر بھاگتا ہے شیخ کے پاس یا دوسرے پاس، یا موٹر لے کے ایئرپورٹ پہ بھاگتا ہے۔ اس کو کیا ہو گیا؟ اس کو ہو گیا ہے جو ہو گیا ہے۔ ہاں، اس کو سوچنا چاہیے، بس نماز پڑھ لی، تھوڑی تسبیح پڑھ لی، بس ہماری نماز تسبیح ان کی یہ ہڈی ہے، دنیا ہے، نیکوں میں سے بد، بدوں میں سے نیک۔ ہاں، ابو جہل کا لڑکا عاشق رسول تھا، ایسے بہت عبداللہ ابی بن سلول رئیس المنافقین تھا، اس کا بیٹا عاشق رسول تھا، یہ ہوتا ہے۔ ہاں، سنا رہا ان کے بیچ میں بیٹھے ہوں، سوچ رہے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں چاہتے میری خوش قسمتی ہے، میرا پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، کچھ نہیں پڑھتا تھا، تو روتے تھے یہ بدماش ہے، وہ بدماش لیلا مجنوں بننے لگ گیا۔ اب کہتے ہیں لیلا مجنوں کیوں بنتا ہے؟ پھر مار دو جان سے۔ ایسے اور بھی ماں باپ سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اگر آقا سے محبت ہے تو ماں باپ سے نہیں ڈرنا چاہیے، ادب کے دانے بونے، تو کچھ کر لے
اور جو مرضی منوا لے مانوں گا، جہاں آقا کا مسئلہ آ جائے گا میں کچھ نہیں سنوں گا. ہاں پھر میں نہیں جانتا وہاں کوئی باپ ہے ماں ہے، میں کسی سمت نہیں دیکھوں مجھے آقا نظر آئیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ کرے ہمارے ذہن بھی ایسے بن جائیں، پھر ہمارے عمل بھی ایسے ہوں تو ہمارے دل خود آقا جی بنا دیں گے. دل بنانا بڑا مشکل ہے، دل ادھر سے ہی بنتا ہے. ہاں اس کو کوئی نہیں پھیر سکتا، اس کو یا اللہ پھیرتا ہے، پہلے وضاحت سنا تھا، یا حضرت محمد مصطفیٰ پھیرتے ہیں، یا پھر شیخ پھیر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے اور نبی کے فیض سے. ہاں اصل پھرتا شیخ سے ہی، اگر شیخ سے دل جڑ جائے. خود ہی اللہ نبی سے چل، دل نہ جڑے شیخ سے پھر اٹکا ہی رہتا. ہاں پہلا وسیلہ وہ ہے نا، اسی طریقت میں کہتے فنا فی شیخ ہو جائے چاہے اس کو نظر آئے. کیا غرض جہاں سے مجھے کیا غرض جہاں سے، مجھے ان کا در پاتے ہیں، مجھے کیا غرض جہاں سے، مجھے ان کا در پاتے ہیں. کیا کروں گا بادشاہ. ایسے ہوتا ہے جی. میں مکہ مدینے میں تھا، میں جا رہا تھا، ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ چلنا ہے، میں بھی عمرہ کروں گا. میں کہ تمہارے ماں باپ پہلے ہی کچھ ایسے ہو رہے ہیں تو پھر کبھی کبھی ہوگا. بیچارہ غمگین ہو گیا، گھر چلا گیا. پھر اس کے بعد ایک عالم کے بعد ایک چنا ہوا عالم، اس کے ماں باپ کی بات بہت مان، اور شیخ کی بھی مان، ماں باپ نے پالا ہے. شریعت کا ظاہر نے صحیح تو کہا لیکن جو پیچیدہ مسئلہ تھا سمجھا نہیں. حدیثیں سنا، قرآن سنا، چپ ہو گیا، غمگین ہو کے سو گیا. میں مکے پہنچا، ادھر پہنچ گیا. وہاں میں نے کہا میں نے بھی منع کیا تھا، تمہارے ماں باپ ایسے ہیں تو ان کو بھی گناہ گار مت کرو. تو خاموشی سے نیت پر ہو جاتا ہے، نیت پر ہو جاتا ہے. کمزور ہیں وہ، ان کو ضد آ جائے گی، یہ آ جائے گی، تم کو زیادہ امتحان میں ڈال دیں گے، پیسے نہیں دیں گے، خرچہ نہیں دیں گے. کرتے ہیں بعض منحوس، سکوٹر کھینچ لیتے ہیں، ان سے چیزیں کھینچ لیتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں. اب کہہ تو نہیں سکتے نا آقا جی کا معاملہ زیادہ نہ کرو کہ تم ادھر جاتے پھر ہم سے کیا لینا. چکر بازی کرتے ہیں اس کے ساتھ. وہ دیکھتے ہیں ماں باپ پہلے جیسا پیار نہیں کرتے تو وہ آقا جی سے اب دور کرنا چاہتے، اس کا دل لگ گیا. ایسے بہت ہوتا ہے. بہرحال اس کے ماں باپ نے بھی کچھ ایسے کیا، عالم نے بھی کچھ ایسے کیا. ہم نے اس کو حکمت سکھائی، حکمت سے چلو، ہر چیز حکمت سے اچھی چیز کہ وہ بھی مسئلہ رہے، نیت پر ہو جاتا ہے کہ وہ کمزور ہیں، ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو. گھر میں سویا، مکے میں آ گیا. میں نے کہا تم بات نہیں مانتے ہو، جب ماں باپ نے روکا تھا تمہارا دل چاہتا ہے، جب میں نے روکا تھا تو پھر نہیں آنا تھا. یہ تم نے اس وقت بہت جرم کیا، میری بات بھی نہیں مانی. بولتا آپ کی بات مانتا ہوں اور مانوں گا لیکن رک نہیں سکتا تھا، اس کا مسئلہ پوچھو. مشکل تھا، آپ بھی کہیں گے اچھا کیا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہوں؟ کہا آقا جی کو دیکھا، میں غمگین تھا. کہا جاؤ، کہا جاؤ. انہوں نے اجازت دی. دیکھا سچا تھا تو زیادت نصیب، ایمان بنا نہیں بنا. پھر میں نے کچھ پوچھا، علامتیں صحیح بتائی. کہا ایسی شکل تھی، پگڑی تھی، ایسی حالت تھی. کہا پھر رستے میں بھی دیکھا، ایک زیارت اور رستے سے بھی کہ میں دیکھا، مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے کہ میرے پیچھے آ رہا ہے. شیخ کے پیچھے تو نہیں تھا، اصل اللہ رسول کے نبی کے پیچھے. کہ دو زیارتیں نصیب، ایک گھر میں ایک رستے میں. اس کا ایمان تو ہو گیا مضبوط. یہ ماں باپ ایسے منحوس ہیں بعضے، اور بعضے کے ماں باپ اچھے ہیں، کہتے جاؤ خدا رسول کے حوالے کیا. ہماری ماں ایسی تھی. ہاں کہتے جاؤ، چلیں جی. اللہ کر کے ماں باپ بھی عاشق رسول بن جائے، جو بیچ میں اڑتے ہیں، اولادوں کو جیسے مجبور کرتے ہیں، ان کی جیسے بعض ضروریات نہیں پوری کرتے. یہ اچھے ماں باپ ہیں؟ بتائیں. چلیں جی، نہ اس سمت دیکھوں نہ اس سمت، مجھے کیا غرض. کیا غرض جہاں سے، مجھے کیا غرض جہاں سے، مجھے ان
ہے مجھے کیا غرض جہاں سے مجھے انہیں کا بات ہے کیا کروں گا بادشاہی کیا کروں گا بادشاہی ماں باپ کو قتل کرنے کے لیے زیادہ تھا اتنی محبت کی بات صحابہ کو ماں باپ کو قتل کرنے کے لیے راضی تھے آقا جی نے منع کہ میں رحمت سے چھوڑ دو ایسا نہیں پوچھا اب قصے لمبے نہیں سے صحیح قصے ہیں ماں باپ کو ایک صحابی نے ماں کی پیٹ میں چھری مار دی تھی ہاں ایسے واقعات اور بھی ایسے ہیں آقا جی کا مسئلہ آ جائے سب کسی کو نہ جانو آقا جی کا مسئلہ نہیں سب کو جانو جب ان کا مسئلہ آ جائے سب کو بھول جاؤ اللہ ہمارے دل ایسے کرے تو ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ بھی محبت سے کہ وعلیکم السلام